نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد آپ کے جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی حیات طیبہ ہمارے لیے عمدہ نمونہ اور بہترین مشعل راہ ہے۔ یہ لوگ دین کو سمجھنے والے اور پھیلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر اور ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے ہیں۔ انہوں نے کہہ کر نہیں بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے جنہیں دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا و خوشنودی کی سند عطا کی ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ان کے ایمان اور ان کے اعمال کو صحیح اور درست ہونے کا معیار بنایا ہے۔ اس لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں صحابہ اکرام کے کیا معمولات تھے۔ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ رمضان مبارک کے مہینے کی آمد سے پہلے ہی اپنے معمولات کو ترتیب دے دیا کرتے تھے، جس میں روزہ، قیام اللیل یعنی تہجد و تراویح، تلاوت قرآن کریم اور صدقہ و خیرات ہوتے تھے۔ صحابہ اکرام خوش دلی سے روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ سفر اور جنگ کے دوران بھی روزہ رکھتے تھے۔ گرمی کی تمازت بھی ان کے روزے میں حائل نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ روزے کی حالت میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کپڑا بھگو کر اپنے اوپر ڈال رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا روزہ کامل و مکمل ہوتا تھا۔ روزے کے مقاصد میں وہ کھرے اترتے تھے، وہ روزے کے فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان کی نمازیں قابل رشک ہوتی تھیں، تلاوت قرآن کریم بھی دلوں کو نرم اور گرم کرنے والی ہوتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک و پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور بہت سے راتوں میں نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں رات میں جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے روزے کا حق ادا نہیں کیا ہوا ہوتا ہے۔ روزے کا حق یہ ہے کہ لایانی باتوں سے بچا جائے، آنکھ، ناک، کان، زبان اور دل و دماغ کو گناہوں سے پاک رکھا جائے اور انہیں اللہ کی یاد میں مشغول رکھا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو گناہوں کی بات نہ کیا کرے، کسی کو گالی نہ دے اور نہ کسی کے ساتھ الجھے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو لایانی باتوں سے بچاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری زبان جھوٹ اور گناہوں سے روزہ رکھیں، خادم کو تکلیف دینے سے باز رہو اور تم پر وقار اور سکینت ہو۔ تم اپنے روزے اور غیر روزے کے دن کو یکساں مت بناؤ۔ دنیاوی خرافات سے بچنے کی خاطر بعض صحابہ اکرام روزے کی حالت میں مسجد میں رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب روزہ رکھتے تو مسجد میں رہتے تھے۔ روزے کا حق ادا کرنے کے علاوہ صحابہ اکرام رمضان میں اپنے مالوں کا بھی پورا حق ادا کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات کی بھی کثرت کرتے تھے، غریب و مسکین اور اپنے دوست احباب پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ اصحاب صفہ جو مسلمانوں میں معاشی لحاظ سے کمزور لوگ تھے اور مسجد نبوی میں بسیرا کرتے تھے، انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت واصلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو ہم صفہ میں تھے، ہم نے روزہ رکھا۔ جب افطار کا وقت آیا تو ایک ایک آدمی آتا اور ہم میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور رات کا کھانا بھی کھلاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی آپ کے شاگرد حضرات بھی سحری کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو جمرہ نصر بن عمران ضبعی سے روایت ہے کہ ہم رمضان میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عام دنوں میں تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے اور رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں تقریباً پوری رات عبادت میں صرف کرتے تھے۔
تراویح کے بعد نوافل میں مشغول ہو جاتے تھے، اپنے قیام میں طویل تلاوت کیا کرتے تھے، رات کا اکثر حصہ تلاوت قرآن، نماز اور ذکر و اذکار اور استغفار میں گزارتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، ہم رمضان میں قیام اللیل سے واپس ہوتے تو خادموں کو جلدی کھانا لانے کے لیے کہتے تھے کہ کہیں طلوع فجر نہ ہو جائے۔ صحابہ اکرام کی نمازوں و تراویح کا حال یہ تھا کہ طویل قیام اور لمبے رکوع و سجود کی وجہ سے جب وہ تھک جاتے تھے تو لاٹھی وغیرہ سے سہارا لینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ چنانچہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سائب ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام رمضان کے مہینے میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طویل قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عراق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رمضان میں صحابہ اکرام کو دیکھا کہ وہ طویل قیام کی وجہ سے اپنے لیے رسیاں باندھ دیا کرتے تھے تاکہ اس سے سہارا لے سکیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھے صحابہ اکرام کے معمولات رمضان۔ آج ہم ان کے نام لیوا ہیں تو ہمیں بھی ان کی طرح اپنے معمولات بنانے چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔